اور جو بھی سوشل ڈسٹنس مینٹین کر کے نماز باجماعت کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، نماز تراویح کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، اور یہ سب کیا کہیں گے سارے ان معاملات کے اوپر؟ دیکھیں میں بہت خوف زدہ تھا شروع میں کہ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر بندہ جو ہے علماء کو بدنام کرنے کے کھاتے میں پڑا ہوا ہے. آپ کو اندازہ نہیں کہ اس وقت حوصلہ 100 سے زیادہ لوگ بھی زیادہ تبلیغی جماعت کے حوالے سے نہ ہوئے ہوں، لیکن پورے پاکستان کے اندر ایک پروپیگنڈا چلایا گیا اور دنیا پوری میں انڈیا میں بھی چلایا گیا. تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں اگر وہاں پر نمازی حاوی ہو گئے اور علماء جو ہیں وہ ان کے سامنے سرنڈر کر گئے تو مسئلہ ہو گیا. لیکن یہ 2-3 دن کی جو پریکٹس ہے اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ عام نمازی جو ہے وہ والنٹیئرز کے طور پر وہاں کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ میں سینیٹائزر لے کے کھڑا ہوتا ہے، اسپرے گن لے کے کھڑا ہوتا ہے، لوگوں کو دیکھتا پھرتا ہے، یہ سارا کچھ. اگرچہ اس نے بعد دیکھا پولیس کا رویہ بڑا مجھے غلط لگا. وہ جا کے امام مسجد کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، کچھ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کرو وہ کرو وہ پولیس والے اپنے حساب سے جس طرح کا ان کا ہوتا ہے. حالانکہ امام مسجد خود لوگوں کو اپنے طور پہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے خاص طور پہ فیصلہ کیا ہے اور یہ اجماع امت کا فیصلہ، اور بہت اچھا لوگوں نے اس میں رسپانس دیا. کئی یہ آیا ہے کہ وہ جو بزرگ ہمارے ہیں وہ ضدی قسم کے بزرگ ہوتے ہیں، وہ آنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو لوگ بڑا سمجھا بجا کے وہاں واپس بھیجتے ہیں. لیکن بہرحال بہت اچھا. اور آپ بھی تراویح پڑھتے ہیں، آپ کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہی صورتحال ہے کہ باقی جگہوں پہ بالکل وہ جو ایک جو بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر دیندار طبقے کو کوئی رسپانسبلٹی دیں تو ہمیں بہتر طریقے سے پرفارم کر کے دکھاتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں ریڈی والوں کو دیکھ لیں، تاجروں کو دیکھ لیں، عام جنرل پبلک جو کہ موٹر سائیکلوں پہ پوری فیملیز لے کے نکلی ہوتی ہے ان کو دیکھ لیں. اس کے بعد آپ ٹانگے کوئی کسی بھی کمیونٹی کو دیکھ لیں، انہوں نے بالکل اس سے مختلف بیہیو کیا ہے. انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. آج آپ دیکھ لیں کہیں پر چلے جائیں، کسی آفس میں چلے جائیں، کسی بازار میں چلے جائیں، آپ کو کسی قسم کی گورنمنٹ کی کوئی ہدایات جو ہیں اس پہ عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتا. جبکہ مساجد نے یہ عمل کر کے دکھا دیا اور ثابت کر دیا کہ دین کے تحت جو لوگ ہیں یا دین کے زیر اثر جو لوگ ہیں وہ اگر کوئی وعدہ کر لیں تو ان کو بہتر طریقے سے پورا کرتے ہیں. بہت زبردست بات ہے جی. اور یہ سب دوسری جو بڑی بات ہے جو آج کل بحث چل رہی ہے سیاست کی، اگر ہم بات کر لیں تو 18ویں ترمیم کے اندر کے بعض جو شکیں ہیں اس کو تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے. وفاقی وزیر ہمارے اسد عمر صاحب ہیں، انہوں نے بات کی، باقی اور وزراء بھی اس پر بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور دوسری طرف اپوزیشن بھی اس کے مقابلے میں بیان دے رہی ہے. تو کیا 18ویں ترمیم کو بدلنے کا یا اس میں کچھ امینڈمنٹس اور لانے کا یہ وقت ہے، یہ والا جو کرونا کا چل رہا ہے؟ دیکھیں کرونا نے ہی تو ریئلائز کروایا ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ اس نے پاکستان کو 4 ایسے حصوں میں تقسیم کر دیا ہے کہ جس کے اندر کوئی کوارڈینیشن لیول کی چیز نہیں رہ گئی. صوبائی خود مختاری کے بعد بھی اگر ہم نے ایک دوسرے کو گالیاں ہی دینی ہے کہ وفاق ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہا، یا وفاق کہہ رہا ہے کہ سندھ کچھ نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے، اور یہ گھاٹے کا سودے میں عوام کا نقصان ہوتا ہے. اب دیکھیں مسئلہ جس دن جب یہ امینڈمنٹ ہو رہی تھی اس وقت ہی عام لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ہم نے 4 مختلف قسم کے پاکستان بنا دیے ہیں، اور 4 پاکستانوں کے اندر سب سے زیادہ جو خرابی ہوگی وہ ان لوگوں کی ہوگی جو ان صوبوں کے علیحدہ اقلیت والے لوگ ہوں گے. مثلا سندھ میں آپ نے سندھ بنا دیا تو سندھ کی جو دوسری اقلیتیں ہیں وہ پوری زندگی یہ کبھی کوشش نہیں کر سکتی کہ وہ ان کو آگے بڑھ سکے یا ان کو اختیارات دے. یہ جمہوریت کی بہت بڑی خرابی ہے. اسی طرح کے پی کے اندر آپ دیکھا ہوگا کہ ایک بہت بڑی موومنٹ چلی تھی ایبٹ آباد کے اس کے علاقے کی، ہزارہ صوبے کی، اور وہ ہزارہ صوبہ اچھی خاصی، لیکن وہ اب کے پی کے حساب سے چونکہ آپ نے کر دیا امینڈمنٹ اور صوبے کو اختیار اس طرح کے دے دیا ہے کہ وہ ساری زندگی جو ہے وہ بیچارے رگڑتے رہیں گے. اور وہی اسی طرح بلوچستان کے اندر 3 مختلف قسم کے گروپ ہیں، ایتھنک گروپ ہے. مثلا بلوچ بالکل علیحدہ ہیں، پشتون بالکل علیحدہ ہیں، بروئی جو ہیں وہ بلوچ کہلاتے ہیں لیکن بنائی طور پر جب وہ ایک دفعہ ان کی حکومت آئی تھی مجھے یاد ہے بالکل علیحدہ بہیو کرتے تھے اپنے طور پر. اب مسئلہ ذرا یہ ہے کہ اس کے علاوہ یہ تو اندر کی صورتحال ہے کہ آپ جب ایک اندر کو اختیار. اب کراچی کا مسئلہ کیا ہے؟ کراچی کا مسئلہ یہی ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ دل کے ساتھ وہاں خرچ نہیں کرنا چاہتی ہے، اور کراچی والے دل کے ساتھ سندھ گورنمنٹ کو مانتے نہیں ہیں. یہ وجہ ہے کہ وہاں کرائسس بنا ہوا ہے، کیونکہ باقی نہ لاڑکانے سے آواز آتی ہے نہ کسی اور جگہ سے آواز آتی ہے. آواز آتی ہے تو کراچی سے آتی ہے، اور وہ کراچی سے اس لیے آتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نفرت کیوں پیدا کی گئی ہے، پیدا ہو گئی، اور 80th امینڈمنٹ اس کے اندر بنیادی کردار ادا کرتی. دوسری جو اہم ترین بات اس سارے سینیریو کے اندر یہ ہوئی ہے کہ ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو نیشنل یونٹی کا علامت تھیں. مثلا آپ کی ہائر ایجوکیشن نیشنل یونٹی کی علامت تھی، آپ کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نیشنل یونٹی کی علامت تھی، آپ کا کریکولا نیشنل یونٹی کی علامت تھی، آپ کا مذہبی فیصلے جو ہے وہ نیشنل یونٹی کی علامت تھی، آپ کے
तमाम तर चीजें जितनी भी हैं, इस इवन ये कि कर्जे के मामला वो भी नेशनल यूनिटी का तस्वर जो है बिल्कुल खत्म हो गया। और आखिरी जो सबसे अहम बात है नेशनल यूनिटी की ये हुई कि हमने 70 साल इकट्ठे मिलकर कर्ज लिया, ठीक है, कहे खर्च हुआ, किस तरह खर्च हुआ, ये तो बात की बात है, लेकिन हुआ ये है कि 58% के करीब आपने सूबे को दे दिया और बाकी वफाक ने उन कर्जों को अदा किया जो कर्जा बाकी सूबों ने भी लिया था, वहां भी खर्च हुआ था। और वहां भी अब मोटरवे अगर पेशावर में भी तो बना है, उस इलाके में भी बना है, लेकिन मरकजी इसको अदा करता है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हुआ यह है कि माशी सूरत हाल जो है वो बड़ी गंभीर होती चली गई है। और आज भी जब भी क्राइसिस आता है पाकिस्तान के अंदर तो वफाक का प्राइम मिनिस्टर जो है वही तो मांगने जाता है, कभी इससे जब मांगे, कभी उससे मांगे, कभी IMF से मांगे, और सुबह जो है अपने रिसोर्सेज को साथ लेके वो बैठा रहता है और वो उस पर कंप्रोमाइज करने की कोई उसकी जरूरत नहीं होती, वो तो चाहता भी नहीं कंप्रोमाइज करना। यही हालात हैं जिसने आज सोचने में मजबूर किया है कि कोरोना की सारी कंफ्यूजन की बुनियाद जो है वो 18th अमेंडमेंट है, और उस 18th अमेंडमेंट को अगर हम ठीक कर लें और उसको ठीक दोबारा उसमें ले आए तो होगा ये, और कुछ नहीं, कम से कम क्राइसिस टाइम के अंदर तो हम इकट्ठे हो सकते हैं, जो कि हमारा कभी एक जमाने में बहुत बड़ा तुर्रा इम्तियाज होता था कि ये मुल्क क्राइसिस में इकट्ठे हो जाया करता था। लेकिन क्या अपोजिशन मानेगी इस बात को? आज भी हम पीपल्स पार्टी के बाज वुजरा का और खुद बिलावल भुट्टो का बयान था कि जी जिना हॉस्पिटल के बारे में तो फिर 18वीं तरमीम आप भूल जाते हैं, और कई मामलात के अंदर तो आप 18वीं तरमीम भूल जाते हैं, इन मामलात में आप 18वीं तरमीम, तो ये यकसुई कहाँ से आएगी? अब आप खुद मुंतशिर हैं, हर मामले के ऊपर मुंतशिर है। यही तो मसला है। मुझे लगता ये है, ये आसिम सलीम बाजवा के आने के बाद और इस तरह की तब्दीली के बाद कि कुछ एक बातें पसे परता तय हो गई हैं कि हमने आइंदा क्या करना है, और उस आइंदा क्या करने के मामले के अंदर ही हम आगे उसको लेके चलेंगे। और मुझे लगता यह है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस नेशनल सूरत हाल के अंदर, क्योंकि कल को अगर जंग हो जाती है खुदा ना खास्ता, तो 18th अमेंडमेंट तो आपको कहीं का रहने नहीं देगी। आप तो इसी बात पे कहेगा जी हमारे इलाके से जो है सड़क में से गाड़ी परमिट लेके गुजरेगी, एक कहेगा नहीं करेगी। आप कितनी देर तक फौज कहेगी कि नहीं हम बीच में आते हैं, हम जंग लड़ रहे हैं, हमने खिंजू में भी लड़ना है, हमने रेंजार खान के बॉर्डर पे भी लड़ना है, हमने मीरपुर खास में भी लड़ना है, हमने कश्मीर में भी लड़ना है, तो हम कहां कहां जाके कोऑर्डिनेट करेंगे? और हर रोज CEC की मीटिंग होती रहेंगी। तो इसका मतलब यह है कि वफाक का वो जो इख्तियार होता है किसी मुल्क को इकट्ठा रखने का क्राइसिस टाइम में, वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया, और उसने दिखा दिया ये सारे का सारा कि ये सूरत हाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब की अपनी जाती तौर पे मामला भी यही है कि और कुछ नहीं तो 18th अमेंडमेंट के दौरान लोगों को साथ लेके चलते, वो साथ लेके चलने के अलावा इशू जो है वो बिल्कुल नहीं नजर आया। अच्छा, जो आज तब्दीलियां हुई, क्या हुआ है, असल मसला ये हुआ है, हाँ, जो आज तब्दीलियां हुई है, जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब आए हैं, बड़े वेटरन किस्म के, ISPR को बिल्कुल नई जहद उन्होंने दी, और उस दौर में लोगों को भी पता चला कि ISPR भी कोई बहुत बड़ा महकमा है, जिस तरीके से वो उन मामलात को लेके चले। आज वो मामले खुसूसी के तौर पर शामिल हुए फिरदौस आशिक अवान की जगह पे, और साथ ही शिबली फराज साहब जो बड़े कूल आदमी हैं, उनको वफाकी वज़ीर इत्तलात बनाया गया है। ये तब्दीलियाँ भी कोई आने वाले हालात का कोई इशारा पेश कर रही? देखिए, आने वाले हालात में मुझे लगता यह है कि सिस्टम जो है ना, उसको अगर इमरान खान साहब तब्दील करना चाहेंगे तो फबेहा, नहीं करना चाहेंगे तो और रास्ता निकालना पड़ेगा और निकल आएगा। क्योंकि तार बात है, आज नहीं तो कल फौज जंग करे या ना करे, बॉर्डर खराब हो ना हो, कोरोना आपको इस लेवल पे ले आएगा कि कोई किसी की नहीं सुनेगा फिर, और फिर इसी कैसे। और कोरोना के हालात जो बंद हैं, जिस तरह हमने मिस हैंडल किया है, देखे ना वहां सुने, कोरोना को हमने जिस तरह मिस हैंडल किया है, इसमें सैंडल के अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने किस सतह पर अपनी हेल्थ सर्विसेज को असेस किया और कितनी आपने उसकी बेहतरी के तौर पे काम किया। अब देखिए ना, आज उन्होंने कहा कि 50 लाख के करीब हम दिहाड़ीदार वो जो गायब हुए, उनको दिहाड़ी गायब हुई है, वो बेरोजगार, उनको तो अलाउंस देंगे। आपका नीचे नेटवर्क ही नहीं बन सका कि कैसे देंगे। आप अंदाजा करें आपने क्यों वाया जो है अपना कंप्यूटर शुरू किया, इसलिए कि सूबे आपके साथ है ही नहीं। आप बराह रास्त आप कहते हैं कार्ड दो, कार्ड वहां जाता है, वो कार्ड वहां से करके आप वहां से उसको शनाख्ती कार्ड के जरिए आपको एक सेंटर में जमा करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट लेके चले जाते हैं। एक आर्टिफिशियल निजाम से हुकूमतें तो नहीं चला करती। अब यही सूरत हाल जो है कि आपका नेटवर्क ही खत्म हो चुका है, और नेटवर्क बनाना होता है सूबे ने। आज मतलब अगर पंजाब में इमरान खान की हुकूमत खत्म हो जाए और KPK में खत्म हो जाए, तो इमरान खान तो 1.5 किलोमीटर का वज़ीर-ए-आज़म बन के रह जाता है। ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे? अभी भी आपको ऐसा है ना, मुझे नीचे पटवारी ने नेटवर्क बनाना होता है, नीचे तहसीलदार ने बनाना होता है, नीचे लोकल गवर्नमेंट वाले बनाना होता है, जो रोज से चीखते हैं। ये सारे प्रोविंसेस के पास हैं।
اب ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کی اپنی پارٹی کا بھی وزیر اعلیٰ نیچے ہو تو آپ اس کے ساتھ اس طرح ڈھنگ سے رہتے نہیں، کیونکہ آپ اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ وہ اختیارات استعمال کر کے اس کے اندر عادت پڑ جائے آپ کا سامنے کھڑے ہونے کی یا آپ سامنے بات کرنے کی، آپ اس کو ریئلائز ہی نہیں کرنے دیں۔ عمران خان نے یہی تو کیا ہے کہ انہوں نے بزدار کو ریئلائز ہی نہیں ہونے دیا، کبھی چیف سیکرٹری کے ذریعے حکومت کی، کبھی آئی جی کے ذریعے حکومت کی، کبھی کسی اور کے ذریعے حکومت کی، یہ انہوں نے کے پی کے میں کیا اور بار بار بدلتے بھی رہے۔ اب آپ کو عمران خان صاحب عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے 3-4 چیزیں جو ہیں بڑی عجیب و غریب بنا لی اپنے دماغ میں، جو ان کے دماغ سے نکل نہیں رہی اور جو ان کو اندازہ نہیں۔ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے بہت معاشی صورتحال ایسی ہے کہ جو 1 سال 1.5 سال کے اندر ٹھیک ہو جائے گی اور وہ بڑی آسانی، یہ ان کو اندازہ بہت غلط دلوا دیا گیا تھا جن لوگوں نے دلوایا۔ اچھا آپ وہ سمجھتے ہیں کہ کورونا جو ہے یہ بیسیکلی یہ بہت بڑی سازش ہو گئی ہے ان کی اکنامک پراسپیرٹی کے خلاف اور اس کو ہم نے آگے بڑھنا ہے، بے شک اس میں کورونا میں ہمیں کچھ کرنا پڑے۔ اچھا اس کے بعد دوسرا انہوں نے یہ تصور کر لیا ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر سیاست جو ہے یہ جو لوکل پولیٹیشین بالکل ان کو پتہ ہی نہیں دنیا کا، انٹرنیشنل ایکسپرٹ جو ہیں جو باہر کے لوگ ہیں وہی اصل چیز ہیں اور وہی آگے لے کے چل سکتے ہیں ملک کو، اس لیے انہوں نے جتنے باہر سے فورن ایکسپرٹ سے وہ لے کے آگے، ان کو الگ بے نہیں آتی تھی پاکستان کے بارے میں۔ اور اس کے بعد آخری بات جو تھی اس کے اندر یہ ہوئی کہ عمران خان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ جو انکوائری رپورٹس ہیں یہ بڑی فنڈامنٹل رپورٹیں ہوتی ہیں، ان کے اندر بڑے اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں، بڑے اچھے یہ بڑے کیپیبل لوگ ہیں۔ ابھی انکوائری رپورٹ جو آئی ہے انہوں نے 2 ہفتے کا ٹائم دیا، میں آپ کو 3 سال میں نہیں یہ کر سکتے فورینسک لیب، 3 ہفتے اضافہ کر دیا اس میں، 3 ہفتے اضافہ کر دیا۔ عثمان صاحب اس میں کچھ نہیں ہے، میں نے پہلے دن چیلنج کیا تھا مجھے ایک دفعہ بتا دو جس کے تحت وہ ٹرائی کریں گے اس کو، ان کو یہ کسی نے بتا دیا ہے کہ اصل میں یہ جو رپورٹ آتی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، جیسے انہوں نے کہا جی بہت بڑا ڈاکہ پڑا اس کے اندر۔ اب اصل یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ رپورٹ بنائی ہے ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ جس وقت پاکستان میں سبسڈی دی جا رہی تھی اس وقت انڈیا میں بھی دی جا رہی تھی، ایران کے اندر بھی دی جا رہی تھی، ارد گرد کے دوسرے ملکوں میں بھی دی جا رہی تھی، حالات یہ ایسے تھے، انٹرنیشنل مارکیٹ کیا تھی، سبسڈی کیوں دی جاتی ہے، انہوں نے ایک خاص قسم کے پولیس کے انداز کے اندر انہوں نے انویسٹیگیشن کرا کے رکھ دی۔ اب ایسی صورت ہے عمران خان یہ سمجھتا ہے اتنا بڑا ڈاکہ پڑ گیا، ہو وہ یہ بات ہے 200 ارب روپے چلا گیا، 500 ارب روپے چلا گیا، وہ بھائی چلا گیا، یقین ہم کہتے چلا گیا ہوگا، لیکن ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وائٹ کالر کرائم جو ہے وہ تو امریکہ جیسے ملک اور انگلینڈ جیسے ملک اور فرانس جیسے ملک ان کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کی تو ایف آئی اے کی کبھی ٹریننگ نہیں رہی اور ابھی تک اسی کرائسس میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی اس کو گالیاں، کبھی اس کو یہ، کبھی اس کو یہ، کبھی اس کے بارے میں جٹری ہو جاتے ہیں، کبھی اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس فریم سے جب تک وہ نہیں نکلیں گے، جب تک وہ انڈیجنس سوچنا نہیں شروع ہوں گے، اس وقت وہ تبدیلی یہ نہیں آ سکتی جس کو ہم نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ تو ہوگا کیا اب پھر، مطلب یہ خواب ہی دیکھتے رہنا کہ کچھ عمل کی طرف بھی آنا ہے؟ دیکھیں مجھے بہت پلیک سی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی اگلا مہینہ اگر کورونا سنبھال گئے نا تو تب بھی بڑی بات ہے۔ اب آپ دیکھ لیں آج 500-500-600 بندہ روز بڑھ رہا ہے عثمان صاحب، یہ کوئی تھوڑی تعداد ہے؟ لیکن اس میں تو ہمارے بندوں کا بھی قصور ہے نا، اس میں تو ہمارے عوام کا بھی قصور ہے کہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے، گھر میں بیٹھنے کو احتیاط کرنے کو تیار نہیں ہے، گلی بازاروں میں۔ عثمان صاحب اسی عوام کے حساب سے قانون نافذ کیے جاتے ہیں، جہاں عوام سننے کو تیار ہوتی ہے وہاں سننے کے حساب سے کی جاتے ہیں، جہاں سننے کے تیار نہیں ہوتی وہاں سختی سے کیے جاتے ہیں۔ اب بتا جانا کہ آپ نے پہلے جب خراب کر لیا مرض کو پھر اس کے بعد آپ جو مرضی کرتے پھریں۔ اب مجھے آج تک سمجھ رہے یہ آج تک یہ نیا لفظ مجھے پہلی دفعہ پتا چلا ہے کہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن، یار لاک ڈاؤن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سمارٹ نہیں ہوتا۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا چیز ہے؟ ہاں کوئی نہیں ہوتا اسمارٹ لاک ڈاؤن، کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ ایک فریم ورک بناتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سروسز بنا چکے ہیں، یہ لوگوں کو سروسز پرووائڈ کریں گی، یہ کھانا دیں گی، یہ ملکوں کو یہ کریں گی، یہ فائر بریگیڈ کا کام کریں گی، یہ واٹر سپلائی کا کام کریں گی، یہ پوری ایک نیٹ ورک بناتے ہیں فورسز کا، جو عوام کے والنٹیئرز کا، وہ والنٹیئرز آپ لیتے ہیں سرکاری امپلائیز سے، ٹیچروں کو لیتے ہیں، فارسٹ کے گارڈ کو لیتے ہیں، اریگیشن والوں کو لیتے ہیں، باقی لوگوں کو لیتے ہیں، لوکل گورنمنٹ والوں کو لیتے ہیں، ان کے ایک بناتے ہیں، سول ڈیفنس والوں کو لیتے ہیں، ان کے ایک یونٹ بناتے ہیں، اور وہ یونٹ جو ہے اس کے اندر ایک مقدر نیوکلس کے طور پر کام کرتا ہے، جیسے سول ڈیفنس کے ادارے ایک زمانے میں کام کیا کرتے تھے۔ آپ نے دماغ کا آپ کا عجیب و غریب ہے، یہ ٹائیگر فورس آ گئی ہے تو یہ فلانی فورس آ گئی ہے، اسلام آباد کی روز کی میٹنگیں ہو رہی ہیں، میں اب وہ پتہ نہیں کب آتی ہے۔ اس سارے عرصے میں آپ نے خراب کر لیا، اب لوگ آپ کو سیریس نہیں لیتے، لوگ کہتے ہیں 5 منٹ کے بعد آپ کھول دیتے ہیں، 5 منٹ کے بعد آپ بند کر دیتے ہیں۔ مکس آرڈر کسی بھی حکومت کا سب سے بری چیز ہوتی ہے۔ چلے دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی تباہ کاریوں سے اور محفوظ رکھے، ہمارے عوام کو محفوظ رکھے۔ ناظرین یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے مشن اسار کا اور جائزہ لیں گے کہ آج مشن اسار میں ہمارے ساتھ کون مہمان